سب سے پہلے میں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور لائف گن گاڈ چینل کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جو وقتاً فوقتاً خدا کے خادموں کو موقع دیتے ہیں تاکہ خدا کے کلام کو یہاں پہ شیئر کیا جائے۔ تو آج میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں آیت، کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ تو آج میں تھوڑا سا سلیب کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ سلیب جو ہے ہمیں ایک میسج دیتی ہے، پیغام یہ دیتی ہے کہ جہاں پر مسیح خداوند نے دکھ اٹھایا، تکلیف اٹھائی اور کیل لگوائے گئے، اس کو ٹھکوائے گئے اور اس کا بدن چھلنی ہو گیا، اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ سزا ہمیں ملنا تھی، لیکن یسوع مسیح ہماری خاطر یہ سزا سہ گیا، اور ہم صلیب پر ایمان لانے کے وسیلہ سے گناہوں سے خلاصی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بات کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، مسیح خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے دکھ سہا، تکلیف سہی، اور مسیح خداوند کی 6 پیشیوں میں سے گزرنا پڑا۔ اس قدر مشکل حالات میں سے خداوند یسوع مسیح گزرے۔ پہلی 3 پیشیاں سردار حنا، قیافہ اور یہودی صدر عدالت میں 3 پیشیاں ہوئیں، اور 3 پیشیاں جو ہیں پیلاطس اور ہیرودیس کے سامنے ہوئیں۔ تو یاد رکھیں، اس قدر خداوند یسوع مسیح نڈھال ہو چکے تھے، اور یسوع مسیح کو کئی کوڑے لگے تھے، کیونکہ یسوع مسیح کو جو سزا ملی تھی رومی دستور کے موافق ملی تھی۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم رومی کوڑے کو دیکھیں، رومی کوڑا جو تھا وہ 9 چابکوں پر مشتمل ہوتا تھا، جن کے سرے پر شانہ کی ہڈی کے نکیلے ٹکڑے یا لوہے اور سیسا کے نوکدار ٹکڑے جڑے ہوتے تھے، اور لکڑی کی ہتھی اس کے ساتھ نصب کی جاتی تھی۔ تو یاد رکھیں، جب یسوع مسیح کے جسم پر کوڑا لگتا تھا تو اس کا پورا بدن جو ہے وہ چھلنی ہو گیا۔ جب پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو یوٹیوب پہ کس طرح سے کوڑے لگائے جاتے ہیں اور اس کے بدن کو چھلنی کیا جاتا ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا بدن بالکل نیچے سے ہڈیاں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس قدر خدا یسوع مسیح کا بدن جو ہے وہ چھلنی ہو گیا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو کوڑا بنا تھا، جھاڑی دار پودا، شاخیں کانٹے دار ہوتی تھی، اس جھاڑی کی چھال چیر کر وہ جو تھی اس سے جو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا، وہ ایک جھاڑی کا بنا ہوتا تھا۔ جب کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تو اس سے یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ بہہ نکلا۔ تو یسوع مسیح کے مار کھانے سے، اس کے خون کے بہنے سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ یسوع مسیح کا بدن کا ایک عضو جو ہے وہ چھلنی ہو گیا۔ اور یاد رکھیں، یہ جو صلیب ہے فارسیوں کی ایجاد ہے، اور جب کسی کو صلیب پر چڑھایا جاتا تو سب سے پہلے سزائے موت کا حکم سنانے والا ایک ہی فقرہ میں اپنا فیصلہ سناتا تھا کہ تمہیں مصلوب کیا جائے، اور اس کے بعد مجرم کو کوڑے لگائے جاتے تھے۔ 4 رومی سپاہی اور 1 صوبے دار، 1 سپاہی کتبہ لیے ہوئے مجرم کے آگے چلتا تھا، اور صلیبی کتبہ جو تھا وہ بھی مختلف زبانوں میں لکھا گیا تھا۔ یونانی زبان میں ادب اور فلسفہ، فنون لطیفہ کی یہ زبان سمجھی جاتی ہے، اور تقریباً کافی دنیا میں اس زبان کو سمجھا جاتا تھا، گریک لینگویج، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر جو ہے اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی ہے۔ پھر لاطینی زبان جو ہے قانون کی زبان ہے، تاکہ قانون والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یسوع مسیح ہم نے موت بلکہ صلیبی موت ہمارے لیے گوارا کی ہے۔ اور عبرانی میں اور ارامی میں بھی لکھا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے، ہمارے دلوں کا بادشاہ، جس نے موت بلکہ صلیبی موت ہمارے لیے گوارا کی۔ اس لیے ہمیں یسوع مسیح کی مصلوبیت کو دیکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں جب برے کو قربان کیا جاتا تھا تو قربانی دینے والا شخص جو تھا اس برے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا تھا، تاکہ اس کو اس کا احساس ہو جائے کہ میں نے ہلاک ہونا تھا لیکن میری خاطر یہ برا ہلاک ہو گیا۔ اس لیے ہم نے یسوع مسیح کی مصلوبیت کو دیکھنا ہے کہ کس طرح وہ ہمارے لیے موت بلکہ اس نے صلیبی موت گوارا کی، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوا ہے،
اور یسوع مسیح کے خون نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے۔ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم راست باز ہوئے۔ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے، مصلوبیت کے وسیلہ سے ہماری باپ تک رسائی ہو گئی ہے، اور یسوع مسیح کے خون نے ہمیں خرید لیا ہے۔ وی آر باؤٹ بائی دا پریشیس بلڈ آف جیسس کرائسٹ۔ ہم یسوع مسیح کے قیمتی خون سے خریدے ہوئے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح کی صلیب جو ہمیں پیغام دیتی ہے، ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ جب ہم نجات پاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ پاور بن جاتی ہے۔ یسوع مسیح کا خون، یسوع مسیح کی مصلوبیت ہمارے لیے پاور بن جاتی ہے۔ لیکن جو ابھی تک صلیب کے پیغام کو قبول نہیں کرتے، ان کے لیے بھی بیوقوفی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کراس تو پہنی ہوتی ہیں، لیکن اس کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ کاش ہم اس بات کو سمجھ لیتے اور اس بات کو جان لیتے کہ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اور اس کا بدن چھلنی ہو گیا۔ کوئی شخص کسی کے لیے جان نہیں دیتا، لیکن میرے اور آپ کے یسوع نے ہمارے لیے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اس کا بدن چھلنی ہو گیا۔ 9 انچ کے کیل جو تھے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں لگے، اس کے کانٹوں پر، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اور اسے کئی کوڑے لگے، رومی کئی کوڑے لگے۔ اور یاد رکھیں یسوع مسیح سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ اس قدر کلوری کا راستہ بڑا مشکل ترین ہے، لیکن یسوع مسیح نے اپنے سب جنہوں نے اسے تنگ کیا تھا، جنہوں نے اسے تانے مارے تھے، جنہوں نے اس کے اوپر تھوکا تھا، سب کو معاف کر دیا۔ پہلے کلمے میں کیا ہے، باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ پہلا ہی میسج کراس کا یہ آیا، معافی کا پیغام، کہ ہم نے بھی دوسروں کو کیا کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ میسج ہے، صلیب میسج دیتی ہے۔ دکھوں میں گزرنے کے بعد بھی مسیح خداوند نے ان سب لوگوں کو کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ایک ڈاکو جو ہے، جو خداوند یسوع مسیح درخواست کرتا کہ جب تو میری بادشاہی تو اپنی بادشاہی میں تو مجھے یاد کرنا، تو یسوع مسیح نے اسے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ فردوس کا میسج دیا کراس کے اوپر۔ پھر یسوع مسیح نے اپنی ماں کو، مقدسہ مریم کو یوحنا کے حوالہ کر دیا۔ اس کے اندر ماں کی محبت ابھی تک تھی جبکہ وہ دکھوں میں سے گزر رہا تھا، اور پھر کہا تمام ہوا۔ جتنی بھی پیشن گوئیاں اس کے متعلق کی گئی تھی وہ سب پوری ہو گئیں، تمام ہوا۔ یعنی ہماری قیمت ادا کر دی گئی صلیب کے اوپر۔ صلیب ہمیں میسج دیتی ہے، صلیب ہمیں میسج دیتی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں، وہ ہماری روحوں کا پیاسا ہے۔ کیا ہم نے اپنا آپ کو اس کو دے دیا ہے ابھی تک ہم گناہ کی غلامی میں ہیں؟ ہم نے یہ صلیب کے میسج کو اپنی زندگی کے اندر لینا ہے، اور اس کے دکھوں کو دیکھنا ہے، اس کو دکھوں کو یاد کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، ضرورت ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ جس طرح قربانی دینے والا جو تھا پرانے عہد نامہ میں برے کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا، تاکہ اس کو احساس ہو جائے جس طرح یہ برا تڑپتا ہے اسی طرح مجھے تڑپنا تھا، لیکن میری خاطر یہ برا تڑپ گیا ہے۔ اور ہمارا یسوع مسیح بھی ہمارا برا ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ اس سے ہم اس کے نام کی تعریف، اس کے نام کی مدح سرائی کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں موت سے آزاد کیا، موت سے زندگی دے دی، اور ہمیشہ کی زندگی دے دی، اور اس کے لیے قیمت ادا کی گئی ہے۔ اور قیمت کیا ہے؟ صلیب ہے۔ قیمت کیا ہے؟ یسوع مسیح کا لہو ہے۔ قیمت یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنا بدن ہمیں دے دیا، اور ہم اشعربانی میں شامل ہوتے ہیں، اس کے گوشت اور خون میں شامل ہو جاتے ہیں، تاکہ اس کا گوشت اور خون ہمارا بن جائے، اور ہم ہمیشہ کی زندگی میں کے وارث بن گئے ہیں۔ اس بات کے لیے ہم خدا ان کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم پرانے عہد نامہ کو دیکھیں تو ساری جو سیکریفیشل سسٹم پرانے عہد نامہ میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ سارا کیا کرتا ہے؟ یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں برنٹ آفرنگ جو ہے، سوختنی قربانی، مسیح خدا نے اپنا آپ سارا کچھ ہمارے لیے دے دیا۔ گرین آفرنگ یعنی اناج کی قربانی دی جاتی تھی پرانے عہد نامہ میں، وہ بھی یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے تیل جو ہے خدا کے پاک روح کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح لبان جو ہے مسیح یسوع کی اخلاقی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، اور میدا جو تھا یسوع مسیح کی کامل اور متوازن شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے قربان کر دیا۔ اور ایک اور قربانی ہے پیس آفرنگ،
رضا کی قربانی یسوع مسیح نے ہماری باپ کے ساتھ صلح کرا دی۔ کلام مقدس میں کلسیوں 1 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کو اس کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی۔ یعنی صلیب پر جو خون بہا ہے اس کے وسیلہ سے ہماری باپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ایک آخری ریفرنس، سن آفرنگ، خدا یسوع مسیح ہمارے لیے گناہ بن گیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں، اور ہم کو اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی حاصل ہے۔ اسی طرح گلٹ آفرنگ پیڈ فار انڈیویجول سینز، جو ہم انڈیویجول ذاتی طور پر گناہ کرتے ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے یسایہ 53 باب اس کی 10ویں آیت میں، لیکن خداوند کو پسند ہے کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی، اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ یسوع مسیح نے ہمارے لیے گلٹ آفرنگ دی، یعنی خطا کی قربانی دی۔ پرانے عہد نامے کی ساری قربانیاں جو ہے وہ بھی یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا ہم تیرا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں ان ساری خدا قربانیوں کے لیے، جس طرح قربانی کا مطلب ہے خداوند کے نزدیک آنا، اور خدا یہ قربانیاں جو ہیں ہمیں تیرے نزدیک لے آئی ہیں۔ پرانے عہد نامہ کی قربانیاں بھی جو ہے وہ انسان کو خدا کے نزدیک لاتی تھیں، اور یسوع مسیح کی جو قربانی ہے وہ بھی ہمیں خدا کے نزدیک لے آئی۔ We have access to God because of the blood of Jesus Christ, because of the sacrifice of Jesus Christ, because of the offering of Jesus Christ. Lord, we are thankful to give you praise. Hallelujah. تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری باپ تک رسائی ہو گئی ہے۔ ہم اپنے باپ سے جب مرضی دعا کر سکتے ہیں، ہم اپنے باپ کو جب مرضی پکار سکتے ہیں۔ اس خون کے لیے، اس صلیب کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرے مار کھانے کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بچوں کو چھوا ہے۔ اور اے خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اس گرانا کے لیے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں کہ کو چھو اور بلیس کر، تیرے مائٹی اینجلز ہے خدا ان کی پروٹیکشن کریں، چھو اور بلیس کر۔ اس چینل کے لیے، چینل کی ساری انتظامیہ کے لیے، پاسٹر سیرل جیکب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خدا اپنے بچہ کے ساتھ ہونا اور بڑی برکت دینا، تیرے پاک لوگ کی کورنگ اس گرانا کے چگت لگی رہے، اور تیرے مائٹی اینجلز اے خدا ان پروٹیکشن کریں، چھو اور بلیس کر۔ یہی ہم دعا مانگتے تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے زندہ قادر اور جلالی نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔